السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک خوش ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، کیونکہ ہماری 10% جو ارننگ ہے اس چینل کی ہم اپنی سبسکرائبر پر تقسیم کرتے ہیں، جسے موقع ملتا ہے ہم اسی دیتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو محمد رضوان کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ کہاں پیدا ہوئے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھی، اسے کتنے چیلنجز جھیلنے پڑے آگے کرکٹ کے لیے A to Z ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہترین کرکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ ایک اچھا عبادت گزار نظر آتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو۔ تو یہ سارے ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ محمد رضوان 1 جون 1992 کو خیبر پختونخوا پشاور میں پیدا ہوئے، جو کہ ایک پٹھان ہے۔ تو اس کی فیملی کی چھوٹی موٹی بزنس تھے اور کرکٹ کے بہت شوقین تھے محمد رضوان۔ تو اس کی فیملی اسے سپورٹ نہیں کرتے کرکٹ کے لیے، کیونکہ اس کا باپ چاہتا تھا کہ یہ گریجویشن ماسٹر کرے اور ایک بہترین جاب کرے، لیکن محمد رضوان کچھ اور چاہتا تھا کہ وہ ایک بہترین کرکٹر بنے۔ ٹھیک اسی طرح اس کی پڑھائی چل رہی تھی، تو جب وہ 16 سال کا ہوا محمد رضوان، تو اسے گورنمنٹ اسلامیہ کالج پشاور میں بائی سپورٹ داخلہ بھی ملا۔ لیکن آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ وہ وکٹ کیپر ہے پاکستان کا، تو اس نے وہی سے ہی وکٹ کیپر کرنا شروع کر دی اور اسے وکٹ کیپنگ کرنا بہت پسند تھا۔ اور وکٹ کیپر کا ایک زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ 11 پلیئر میں صرف ایک ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے ایک چیلنج تھا۔ تو اس کے بعد اس کے فیملی والوں نے بھی اسے سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو جیسے فیملی کی سپورٹ آ گئی، وہاں پر جو کالج میں اسے داخلہ ملا بائی سپورٹ، تو ان دونوں نے اسے ایک چانس دیا کہ آگے طرف بوسٹ کرے۔ تو اس کے بعد جب 2014 یا 15 قائد اعظم جو ٹرافی تھی، اس میں تقریباً 224 رنز محمد رضوان نے کیے، جو کہ بہت اچھے سکور تھے، جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس چیز پر مجبور کرے کہ وہ اس کے بارے میں سوچے، تاکہ آگے پاکستان انٹرنیشنل ٹیم کے لیے سلیکٹ ہو جائے۔ تو اس کے بعد 2015 بنگلہ دیش کے خلاف جب ڈیبیو ہوا، تو اس سے محمد رضوان کو چانس ملا اس میچ میں۔ جب چانس ملا تو محمد رضوان کی اچھی کارکردگی، 50+ رنز بھی ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان نے 2016 میں نیوزی لینڈ کے خلاف جو ڈیبیو ہوا، تو اس میں چانس دیا گیا، ٹیسٹ میچ تھا، لیکن اس میچ میں قسمت کو کچھ اور منظور تھا، اسے 0 رنز پہ آؤٹ ہونا پڑا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ کوئی 0 پر آؤٹ ہو جائے وہ ہمت ہار جائے، لیکن محمد رضوان نے ہمت نہیں ہاری، وہ اپنا محنت کرتا رہا، کیونکہ انسان کو وہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا کس چیز میں خیر ہے اور شر کس چیز میں ہے۔ اس کو صرف یہی نظر آتا ہے کہ چلو میں تو برباد ہو گیا، لیکن نہیں، محمد رضوان محنت کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو محمد رضوان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ بھی تھا انٹرنیشنل کے لیے، کہ وہاں پر صرف اس وقت اسے موقع ملتا جب کوئی وکٹ کیپر انجرڈ ہو جاتا، یا پھر اس کی بیٹنگ وغیرہ سب کچھ خراب ہو جاتی، یا میچز میں نہیں آ سکتا، تو تبھی محمد رضوان کو موقع ملتا، اس سے پہلے ملنا مشکل تھا۔ تو کچھ موقع مل بھی گئے درمیان میں، وہ بھی جب وکٹ کیپر کوئی انجرڈ تھا۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 2015 سے 19 تک سرفراز ہی رہا، تو یہ بھی اس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ سرفراز جب پہلے آیا تو اس نے ایک بہترین کارکردگی دکھائی، اس نے بیٹنگ میں بھی اچھی دکھائی، اور پوری ٹیم کو بھی ایک بہترین ٹیم بنایا، جو کہ وننگ ایشو تھی وہ زیادہ ہو گئی۔ محمد رضوان خود ایسا محنت کرتے تھے کہ وہ خود کہتے کہ مجھے کچھ الگ سا محنت کرنا تھا، کچھ ایسا محنت کہ دوسرا پلیئر نہیں کرتا اور میں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کرنے کی کوشش کرتا کہ اس طرح پریکٹس کروں۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو ایک ادنا وکٹ کیپر سمجھتا ہے، ایسا نہیں کہ میں دنیا کا بہترین وکٹ کیپر ہوں۔ تو اس کے بعد چیمپئن ٹرافی 2017 کے بعد سرفراز کے زوال کے دن شروع ہوئے، کیونکہ اس کے بعد اس کی بیٹنگ بھی کمزور رہی، ٹیم نے بھی جو لوزنگ ایشو تھے وہ زیادہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے سرفراز کو اپنی کپتانی سے جو ہے ہاتھ دھونا پڑا، پھر اس کے بعد اسے پوری ٹیم سے ہٹا دیا گیا، جو کہ محمد رضوان کو اس کے بعد بہترین موقع تھا کہ وہ اپنی ٹیم میں جگہ بنا لے۔ تو اس کے بعد کووڈ-19 بھی تھا، اور جون 2020 جس میں محمد رضوان کو موقع دیا گیا، اس نے تقریباً 150+ سکور کیے ٹیسٹ میں، اور اچھی بیٹنگ کے ساتھ اچھی وکٹ کیپنگ بھی کی۔ تو یہ اس کے لیے اور بھی بہتر ہوا تھا کہ وہ اپنی جگہ بنا سکے۔ پھر 2020 میں بابر اعظم جب انجرڈ ہوئے، تو رضوان کو ہی کپتانی دے دی گئی۔ جب وہ کپتان رہا تو رضوان نے تیسرے میچ میں ایک بہترین سکور کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان وہ تیسرا میچ جیت گیا، اور وائٹ واش سے پاکستان بچ گیا، جو کہ پاکستان کے لیے بہترین کارکردگی تھی محمد رضوان کی طرف سے۔ اس کے بعد پاکستان کا یہ پہلا وکٹ کیپر رہا جس نے T20 میں سینچری ماری۔ اور اگر ہم انٹرنیشنل کی بات کرتے ہیں، ICC انٹرنیشنل کی، تو دوسرے نمبر پر محمد رضوان تھا، جس نے آل ٹائپس میچز میں سینچری کی تھی، جیسے کہ T20 میں، ODI اور ٹیسٹ میں۔ پہلے نمبر پر جو تھا وہ برینڈم مائیکلم تھا، جس نے ان سارے اننگز وغیرہ میں سینچری کی تھی۔ تو دوسرا محمد رضوان جو کہ پاکستان کے لیے
ایک اچھا سا ٹائٹل تھا۔ اس کے بعد 2021 پھر موقع دیا گیا محمد رضوان کو۔ محمد رضوان نے زمبابوے کے خلاف اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف بہترین اننگ کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب بریک ہوا تو غالباً ساؤتھ افریقہ کی میچ تھی، تو اس میں محمد رضوان نے نماز بھی پڑھی۔ محمد رضوان جب رمضان بھی تھا وہ روزے بھی رکھتا اور کرکٹ بھی کرتا ساتھ میں، اور اس نے جب اس وقت نماز پڑھی تو گراؤنڈ کے لوگوں نے دیکھا تو وہ ویڈیو کافی وائرل بھی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا پھر اس کے بعد محمد رضوان بہت مشہور بھی ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بہت عبادت گزار بھی نظر آتے، جو کہ کچھ پکچر میں سے بھی نظر آتے کہ بس میں جب یہ لوگ ٹور کے لیے میچز کے لیے جاتے ہیں پاکستان کی ٹیم، تو محمد رضوان تو اس وقت بھی قرآن کو ہی پڑھتا جاتا ہے، قرآن شریف کو۔ امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اگر آپ نے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ کے۔ آج کے لیے اتنا کافی، ملتے ہیں اپنے نئے ویڈیو میں۔ شکریہ۔